جل مجدہ الکریم کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے نبی اکرم نور مجسم سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو بزرگوں اور بھائیوں، عزیز دوستو بزرگوں اور بھائیوں، انسان کھائے پیے، انسان سوئے جاگے، سوئے جاگے اس کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لوگ اپنی ضروریات ظاہری کفیل ہوتے جا رہے ہیں، ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگ تھوڑی دیر بھی ذکر الہی کرنا، لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ، اور سمجھدار لوگ اور سمجھدار لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں، تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، صبر سے رہنا، سچی بات کرنا، شکر سے رہنا، قناعت اختیار، شکر کو اپنانا، قناعت، حسد بغض عداوت سے بچنا، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے۔ جیب میں بہت زیادہ پیسے رکھنے والا، خوش شکل نظر آنے والا، پیٹ بھر کے روٹی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی کبھی معاذ اللہ چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی پوجا کی، معاذ اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑھ گیا، لیکن غلط ڈائریکشن پہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم میں رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں۔ یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، کسی کے سامنے جھکتا رہا، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا، طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، وہ خاص شوق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا، تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، اس کی آپ شان نزول دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا کرنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سالوں سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے، حضور سالوں بیت گئے ہیں سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے، اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا، اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، تو میری سادگی میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنی سنا چاہتا ہوں، میں وہی لن میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میرا بھی دل کرتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ، اور تو مجھے کہے کہ ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بات کہنے لگے بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں، دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا، دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا، صحابہ شوق میں، صحابانہ شوق میں اتنی ماشاءاللہ سارے لوگ ہیں آپ ہیں، اتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ ہیں، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رب کو شوق میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، زیارت کریں اس کی بارگاہ کرم میں، زیارت کریں اس کی، ہم حاضر ہوں کرم میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے کہا ہے، جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں، آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں نہ میں ان کے قریب ہی ہوں، تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ آئی عزادان، آئیے جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول، مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب، جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، لیکن عبادت ہر شے آباد ہے، ہر شے آباد ہے، ہر شے بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، فیس بک بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز، ہمارا مسلح رہ گیا، سب سے کم آباد ہمارا مسلح رہ گیا ہے۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مسلح، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مسلح ہوتا تھا۔ آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے، کتنا کو دنیا کے پیچھے کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے، کتنا دولت کے پیچھے آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا، جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا، سارا کچھ تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا لیے تو کاری کچھ نہیں سکے، اپنے لیے تو کاری کچھ نہیں سکے، عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے، عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے، رزق کمانا بھی تو عبادت ہے، کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے، میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے، کہ میں سویرے اٹھ کے میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، میں دنیا میں اتنے لمبے سفر بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں، اسپیشل نفلوں کے لیے وقت عبادت ہی کر رہا ہوں، اسپیشل نفلوں اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں میں سارا، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں میں سارا کچھ، ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا، ساری باتیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں دیگر لوگوں کو بھی صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا۔ 23 سال حضور کو وقت ملا، 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہر دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے، 4 گھر میں 11 ان کی اولادیں، 4 بیٹے، سارے کام کاج بھی دیکھنے، سارے کام کاج بھی دیکھنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے،
گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، تو اپنے گھر میں ہمارا ہاتھ بٹاتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا، لال مصلح بچھا لیتے. لیکن آمنہ کے لال مصلح دنیا سو گئی ساری، سب سو گئے ساری. جو خدام سب سو گئے، غلام تھے وہ سو گئے. صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے، سو گئے. صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے. او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کے غلاموں، کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، پیروں میں ورم آ گئے، مقدس سوج گئے پیر، اتنے بڑے سوج گئے پیر، اتنے بڑے. دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کوئی نہیں بتا سکتا. بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے، بات الگ ہے. بچوں کی روٹی کماتے ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے. ہم سیر کرنے گئے تو عبادت میں الگ ہے. لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سیدہ فرماتی پیروں میں ورم آ گئے پڑی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی، اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی. بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی. بلال حبشی نے فجر کی اذان پہ تھے، کریم فارغ ہوئے پہ تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا. تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں. عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی، عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی. افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ مجھے اتنا نوازا ہے، نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے. کروں او میرے بھائی سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں، قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں. غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے، اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے. تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا. روحانی زندگی کو یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد پڑھیں، تسبیحات کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مکہ مکرمہ میں عمر کے صاحبزادے مکہ مکرمہ. میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا، وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام. ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا. گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے. بات بتاؤں عمر کی قبر دیکھنی، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی. میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کیا. میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے چل، مجھے فرماتا راجل صالح، عمر کو نیک بندہ ہے، فرماتا راجل صالح، متقی نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہمشیرہ سے کہنے لگے، ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہو، اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہو، بشاش دیکھو، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال، پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، کہ کریم میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں. اور بتائے بھی بھائی، اب بہن کو کام بتائے اور بہن کو کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں، کام نہ کرے. حضرت تاریخ میں ہوتا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا. تم حشاش بشاش حضور تشریف لائے، میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے، میری باری تھی میرے گھر فوراً میں نے لائے کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات نے فرمایا پوچھئے. حضور نے فرمایا پوچھئے یہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. عبداللہ ابن عمر کے نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا،
میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور پھر حضور زیر لب بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا، کئی تو رونے والے ہنسے تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، تو رونے والے ہنسے تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے، یہ مسکراتے رہنا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے کی عادت پہ لاکھوں سلام، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، حضور کی مسکراتے رہنا اس کے یہ تو لیے عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لیے بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے، تیرا بھائی ہے تو اچھا، تیرا بھائی ہے تو اچھا، میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سوئے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سوئے، نوجوانوں 10 بجے تک سونے کی بات، نوجوانوں 10 بجے 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے سونے کی بات نہیں، حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے، حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے، نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، تہجد کے وقت اسے چاہیے کہ تہجد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ نے کہا میرے جوان بھائی سن، اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن تو اچھا، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا، نفل نہیں پڑھتا، میں نہیں اٹھتا، او میری ملت کے نفل جوانوں، نہیں پڑھتا، مزہ نہیں آ جاتا، میری ملت کے جوانوں، ساری دنیا مزہ نہیں آ جاتا، ساری دنیا سوئی ہو، اور ساری بستر بھی دنیا گرم ہو، اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو دماغ میں، اور اچانک کھلے بجے دماغ پہ نظر پڑے، آنکھ کھلے، 3:30 4 نظر پڑے، پیغام گھڑی بتائے، 3-4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اٹھے اور کوئی چٹھی جوانی کرے، اٹھے، اور جب وہ مصلا کھول کے بچھائے، اور جب وہ مدینے والے محبوب بچھائے کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، کہ ہر نماز اور پہ رب جو ثواب دیتا ہے، کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے ہے لائق کہ میرا بندہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، کاش وہ مسکراتا ہے۔ ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو، ہماری صبحیں کبھی کاش اپنے کی مالک صبح کے نام ہو۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ کاش کی صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلے سے بھی بڑھ گیا، ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلے سے بھی بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی صحابی رسول سے محبت درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا، بڑی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ، میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ، بس نہ بس اللہ تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، 10 منٹ ملے تو میں جان چھڑاؤں لوگوں سے، 10 منٹ ملے تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے، تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں استغفار پڑھوں، سبحان اللہ الحمدللہ، استغفار پڑھوں، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ باللہ، میں نا تسبیحات پڑھوں، اللہ باللہ، میں نا تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں، فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں، کام ملتا کوئی نہیں تھا، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں، میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں آج نانا تنگ آ کے کہنے لگی چیز لے کے آیا، آج نانا کوئی تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، سب روگاں دا روگ محمد جس کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ملا کوئی نہیں، کام ڈھونڈا تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا خیال اللہ تو کرے نا، چلو کام نہیں ملتا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں، تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرات فرماتے ہیں کہ میں نے کیا نہر، فرات کے پانی سے شدید کیا نہر، ساتھ ریت تھی، شدید دھوپ اور ریت تپ ریت تھی،
میں نے اپنا اور ریت رومال تپ وہیں رہی، مصلی کے طور پر میں نے بچھا اپنا لیا، رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، زور سے لے کر اثر تک نماز پڑھی، فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک پر نماز میرے پڑھی، سجدے کا دھوپ ذوق بھی بھی پورے زور زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے، اور رب کی فرماتے ہیں عبادت سورج بھی کا چمک ذوق رہا بھی ہے، پورے اور زور رب پہ، کی عبادت میں کا سجدہ ذوق بھی کروں تو پورے پھر زور میرا پہ، اٹھانے کو جی میں نہ سجدہ چاہے، کروں تو پھر میرے میرا اٹھانے استاد کو جی نہ لکھا چاہے، کرتے تھے، یہ ان کا میرے شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے لکھا مجھے کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، مجھے نیم دم شب کا سجدہ خود نیاز کو دے، میں توڑ دوں، مجھے دم ایسا سجدہ ذوق خود کو نماز میں دے، توڑ دوں، مجھے اور میں ایسا تیری ذوق بہار نماز کا دے، پھول ہوں، اور میں تیری میں بہار کھلا بھی کا ہوں تو پھول تیرے ہوں، لیے، میں کھلا مجھے بھی میری ہوں تو شاخ سے تیرے توڑ لیے، لے، مجھے اپنی میری زلف شاخ کا سے ناز توڑ دے، لے، مجھے اپنی بھائی زلف کا ناز دے۔ فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑھے، فرماتے دل ہیں ڈھلنے کہ لگا، اثر عصر تک کی میں نے نماز نفل پڑھے، پڑھی، دل ڈھلنے لگا، عصر کی اور نماز میں وہاں سے چلا، اور میں وہاں سے جب چلا، نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ اب میں چھوٹی جب چھوٹی نکلنے دیواریں لگا ہیں تو گھر دل کی، میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی بغیر کچھ دیواریں لیے ہیں گھر جاؤں گا کی، تو بیوی دور سے دیکھے گی بغیر تو کچھ شور لیے کرے جاؤں گی، گا تو تو پھر بیوی خالی دور ہاتھ سے آ گیا۔ دیکھے گی تو شور کرے گی، کہتے تو میں پھر نے خالی اپنی ہاتھ اسی آ گیا۔ رومال میں جس پہ میں نے نماز کہتے میں پڑھی نے تھی اپنی نا، اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی عقیدت کہتے ہیں پنجابی اسی کی میں نا صافہ، میں نے کچھ ریت بھر لی، کہتے ہیں کہ اسی وہ میں دور نا سے میں نے دیکھے کچھ گی تو ریت سمجھے بھر گی لی، کچھ لے کے آیا کہ ہے، وہ دور سے دیکھے گی چلو تو جا سمجھے کے گی اسے کچھ بتا لے کے دوں گا آیا، کہ آج پھر مزدوری چلو نہیں جا کے ملی، اسے بتا کہتے دوں ہیں گا وہ کہ آج ریت پھر مزدوری نہیں ملی، لے کر جب کہتے میں ہیں وہ گھر میں ریت گیا تو پہلے لے بیوی کر جب دروازے میں پہ گھر میں کھڑی گیا ہوتی تھی، پوچھتی تو تھی پہلے خالی بیوی ہاتھ آ دروازے گئے پہ ہو، کھڑی آج میں ہوتی نے تھی، دیکھا تو پوچھتی ہے ہی تھی کوئی خالی ہاتھ آ گئے ہو، آج میں نے دیکھا فرماتے تو میں ہے ہی اندر کوئی نہیں۔ داخل ہوا، سلام لیے، فرماتے کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا، سلام لیے کونے میں اور میں نے وہ آواز رومال دی رکھ کہ دیا، بھلی مانس کہاں ہو، اور میں نے آواز دی کہ بھلی تو وہ مانس کہنے لگی کہاں آپ ہو، منہ ہاتھ دھو لے، میں روٹی لے کے وہ آئی، کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لے، میں روٹی لے کے آئی، روٹی کہاں سے آ گئی، یہاں تو کئی دنوں کے فاقے کہاں سے آ گئی، یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری روٹی ہے، لے کے آئی، اور اس وقت فرماتے کی جو ہیں کہ موجودہ وہ روٹی لے کے آئی، اور اس سمجھ وقت لے کی جو سلاد موجودہ اچار ہر نعمتیں چیز ساتھ تھی، سمجھ لے سلاد اچار میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے، کہنے لگی وہ کھانا کھا کے بچے کہاں گئے، آپ کھانا کہنے کھا لگی لیں آ کھانا جاتے، کھا کے کھیلنے گئے، کھانا اس نے چن آ دیا، جاتے، کھانا اس نے چن دیا، حیرت انگیز لہجے میں، ساری انگیز لہجے میں دسترخوان پہ دیکھ کر کے اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے آیا کھانا، بیوی سے پوچھا بچوں یہ کو کہاں سے آیا کھانا کھلایا، یہ سارا کچھ کیسا ہے، کہاں سے کھانا کھلایا، یہ سارا کچھ کیسا ہے، پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی کہنے مزدوری لگی، کرنے پتہ چلے نہیں گئے، آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے پتہ گئے، نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی پتہ نہیں نعمتیں کس آئی ہیں کہ کریم مجھ کی سے میرے گھر سنبھالی میں نہیں تو جا رہی، اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ اتنا مجھ سے اناج سنبھالی ہے، نہیں جا اتنا رہی، گندم ہے، کس کریم کے اتنا دروازے اناج آج چلے اتنا گئے تھے، گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے، یہ اٹھ کہتے کر کے کہتے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے، کہنے لگی پہلے بڑا کچھ اور آیا جا تھا، کر اب کے نا کیا اس لے نے آئے، وہ ریت والا رومال اور کھولا، جا کر کے نا اس نے وہ کہنے ریت لگے والا میں تو رومال لے کے کھولا آیا تھا ریت، تو میرے کہنے رب لگے نے میں اسے تو بھی لے کے سونے آیا اور تھا ہیرے ریت، بنا تو دیا میرے تھا، رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا، اللہ کی جانی میرے نبی جب پاک آپ صلی کی اللہ توجہ تعالیٰ اللہ علیہ کی وسلم جانی، نے میرے نبی فرمایا پاک ہر صلی چیز اللہ اپنے تعالیٰ رب علیہ سے وسلم نے مانگ، فرمایا ہر چیز اپنے رب ہر سے چیز مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ، میرے یا محبوب رسول نے اللہ فرمایا کیا تیرے کچھ، گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا، نمک بھی ختم ہو تو جائے مانگ وہ نہ وہ اپنے تجھے رب سے دے مانگا، گا، تو مانگ نہ وہ تجھے دے گا، دراز تو اس کی کرنا، بارگاہ میں ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رب رسول کریم کائنات جب نے میرا فرمایا بندہ ہاتھ رب کریم اٹھاتا ہے نا، فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے ہاتھ حیات یہ ہے اٹھاتا کہ ہے میں نا خالی کیسے لوٹا تو مجھے حیات یہ ہے کہ میں خالی اتنے کیسے بڑے لوٹا بادشاہ کی دوں، بارگاہ میں او بھائی اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں لوگوں سے او عزتیں بھائی تلاش کرتے ہو تو وہ کیا لوگوں تمہیں سے عزت دیں عزتیں گے، تلاش وہ تو کل کرتے اچھا ہو کہتے تو وہ ہیں، کیا تمہیں پرسوں عزت برا دیں گے، کہنے وہ تو لگ کل جاتے اچھا کہتے ہیں، لوگوں پرسوں کے برا سامنے کہنے لگ گڈ جاتے بک میں آنا چاہو گے تو وہ لوگوں تو کے سویرے سامنے تمہارے گڈ بارے بک میں میں آنا آنا چاہو گے شام تو کو وہ تو اور سویرے کہیں، تمہارے بارے میں کچھ اپنی کہیں گے، روحانی شام کو اور زندگی کہیں، آباد کریں، اپنی اپنے روحانی مسلح کو زندگی وقت آباد دیں، کریں، اور اپنے دنیا سے مسلح چھپ کو کر وقت کے، اس موبائل کو بند اور کر دنیا سے چھپ اور کر، اپنے اس موبائل آپ کو سے بند بھی کر چھپ کے، اور تنہا اپنے ہو کے، آپ سے بھی چھپ کے چھپا اور کے تنہا ہو کے اپنے آنسو چھپا اپنے کے سارا رب کی کچھ بارگاہ میں پیش کریں، اپنے آنسو اپنے اس کے رب کی حضور بارگاہ میں حاضری پیش دیں، کریں، سنو اس نا کے ترمذی حضور کی حاضری حدیث دیں، اور اسے یاد سنو نا رکھنا، ترمذی کی حدیث، نبی پاک علیہ اور اسے السلام یاد نے رکھنا، فرمایا نبی اپنے پاک دکھ علیہ لوگوں السلام کے نے سامنے فرمایا نہ بیان کرنا، اپنے
दुख लोगों के सामने, नवाबों को ना बताते फिरना, सेठों नवाबों के सामने जाके ना रोना कि मैं दुनियादारों के सामने जाके, मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें, मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब, लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे, आप लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे, ना पक्की जिससे बड़ी पक्की
پکی یاری ہے نا، پکی، جب تک آپ نے 50,000 مانگا، تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تعلقات آپ کے ساتھ تب تک لوگوں کی تعلقات آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے، جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے، بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ دعائیں رب کو بتا، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، فرمایا وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، نہیں رہنے دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو اپنے والے بھی سیکھ لیتے ہیں، ہر ایک سے سیکھنے والے تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی، وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی حضرت وہ کس طرح بیوی سے سیکھا ہے، فرمانے لگے حضرت وہ کس طرح، فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا تو میں نے اسے پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، دو چار دنوں کے بعد پھر بار بار یاد کراتی ہیں، دو چار دنوں میں نے کہا تھا کچھ پیسے، حضرت وہ میں نے کہا میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے، پھر کہا حضور وہ میں نے ڈانٹ کہے تھے، کہا کہ کیا فرماتے میں نے ڈانٹ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہوں گے تو دے دوں گا، کہا نا میرے روز یاد کراتی ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے، پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا تو میں رو پڑا، پھر اس نے ایک جملہ کہا میں رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، حضرت جی مجھے کہنے لگی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، بتائیں نا آپ ہی میرے شوہر ہیں، کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں، آپ سے نہ فرماتے ہیں میں کس سے جا کے کہوں، اور میں کھل کے رو پڑا، اور میں تڑپ کے رویا، کھل کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں، میں نے کہا مجھے دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ جب میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے، میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کسی بندے سے سوال کروں، میں کسی دنیا دار سے سوال کروں، میں تیرے بندوں کا نیک کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کا نیک غلامی کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اس رنگ میں مانگوں گا تو تیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، تو تیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے لیے آسانیاں بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے، ہم عزیز دوستو اس طرح کرنے لگ گئے ہیں ہم کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع، ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر، ہم نے اپنے علم پر اپنی شہرت پر ہم نے اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے، کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے، جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے، اپنی صفت بے نیازی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں، بڑی بڑی دولتوں والے، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، پریشانیاں بھی غم بھی کچھ نہیں کہتے، پھر تو زندگی صبر والی کچھ نہیں کہتے، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان تو زندگی بھروسے کرتا، پھر انسان دنیا داروں سے سوال نہیں کرتا، ختم ہو جاتی دنیا داروں سے، اللہ رسول سے لگا لیتا، مضبوط ہو جاتا ہے، سے لگا لیتا، طاقتور ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم، شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا وہ تو بتائیے گا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، بہلول دنا فرمانے لگے تیرا رب کون، حضرت بہلول دنا فرمانے لگے تیرا رب اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے، اس نے کہا اللہ، فرمانے لگے تو بڑی بیوقوف ہے، کہا اللہ، فرمانے لگے یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو، یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور میرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، وہی رب ہے، اس نے اگر میرا بھی وہی رب آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا، جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا، کام کر اور دے گا، تو جا اپنا کام کر، زندگی اپنی عبادات، اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے معاملات،
اپنی روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار تو نہیں، دیکھو رکوع ہیں سورہ مشکل کام تو نہیں، دو رکوع ہیں سورہ واقعہ کے، کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے۔ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا، سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، تو مشکل کام، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، اگر آپ کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں کوئی تعلق دنیا میں اتنا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہو، آخرت میں مجھے بتائیے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک ان کی سفارش کرے سورۃ ملک، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، یا اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، یا مجھے قرآن پاک فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچا، جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچا۔ جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے، کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، داری کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں، میں چاہتا ہوں کہ خزانہ میں سے کچھ مدد کروں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ کر کہنے لگے امیر المومنین اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میری بیٹیوں میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے؟ میں جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے؟ میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، جو میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، فاقہ نہیں آتا، سورت واقعہ بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنے حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، حضرت فرمانے لگے میں نے سورت نصیحت یاد بھی کرا دی ہے، لگے میں نے سورت واقعہ عادت بھی کرا دی ہے، حضور نے فرمایا بھی ڈال دی ہے، حضور نے فرمایا نہیں آتا، جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا، چھوڑ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سورج گر سکتا ہے، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، نہیں انشاءاللہ کبھی بھی کا کام یہ ہے، نہیں آئے گا، کرنے کا کام یہ ہے، اپنی دعائیں، معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں 10 منٹ عادت ہو جائے نا، 10 منٹ عادت ہو جائے نا، دعا مانگنے کی۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کرے، فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا، حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے بلے شاہ تو آسمانی اٹھ دیئے، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اٹھ دیئے، بڑھے ہی نہیں، حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائے، ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، استغفار پڑھیں، رشتہ بنائیں۔ صلاح الدین ایوبی استغفار پڑھیں، صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے، بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں، کہ پہلے ہی مسلمان پریشان، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا، میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا، جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا، اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں پریشان کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ ایوبی نے یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کی بڑی طاقت ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، حضور نے مومن کا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے،
یہ ہتھیار ہے مومن کا، کوئی نہیں، اللہ کرے آپ کو ہتھیار ہے مومن کا، کئی بار اللہ کرے آپ کو ہتھیار ہے، پھر سنیں کئی بار کیا کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے، چھوڑ دی لینی چھوڑ دی، کرانی چھوڑ دی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب فرمایا کرتے تھے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کر صلاح الدین ایوبی، میں نے وہ انداز دیکھا ہے، بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے اور خود رونے لگے، بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے اور خود رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، عشاء سے لے کر فجر تک روئے، صبح وہ بزرگ آئے، صبح وہ بزرگ آئے، صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا، تو کہنے لگے آ رہا تھا نا وہ پانی بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں، نہیں آ رہا ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں، بزرگ سونے کے بعد سینے سے لگ وہ بحری سونے کے بعد پانی میں نہیں ڈوبا وہ تیرے آنسوں پانی میں نہیں ڈوبا وہ تیرے رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں، تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے عبادت کا وظائف کا اللہ اللہ کا سلسلہ وظائف کا اس کو اللہ اللہ کا سلسلہ اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے، دعاؤں کے تعلق انقلاب برپا کر دیتی ہیں، دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں، تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا خوش تھوڑے تھوڑے نا میری تو جماعت ہوئے نا خوش جماعت تھی، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت کی جماعت، ہم تو شیخ ہم تو صوفیاء کی جماعت، ہماری جماعت ہم تو صوفیاء کی جماعت، ہمارے بزرگوں نے بنایا نے بھی وہ تعلق ہمارے بزرگوں نے بنایا، بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ نظر ہو گئی تو کام ہو گیا، سر لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا، ہے نا اللہ کا قرب پانے کا مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن اتنا قریب جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے، بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، نماز کو اہمیت دے کے نماز کو اہمیت نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد کیا سمجھتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے تیرے پاس کیا سمجھتا ہے ہمیں ملنے کا ٹائم ہے تیرے پاس ٹائم نہیں اور ہمیں ملنے کا ٹائم موج کا کہہ دیا ٹائم نہیں، تو آپ نے اللہ رسول کو عجیب فلسفہ ہے نا، اور نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر، نماز کے لیے کہا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، نماز کے لیے کہا تو کہتے ہیں میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں، تو میں ذرا تیاری کر لوں یوں جانا مناسب نہیں ہے کہ جب تم مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے جب تم مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں، خوب استغفار کا مزاج رہ کے سوکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا، مسجد نبوی کے اندر دروازہ نفل پڑھے کریم کا، پر گھر کے اندر نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا، ہمارا گھر اللہ کے ذکر نماز پڑھیں گے نا، اگر ہم نماز پڑھیں گے نا گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو سنت پڑھنے سال کا بیٹا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دو، اسے پتہ کوئی بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دو، اسے پتہ کوئی بھی نماز کیا ہو، سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے، نماز شروع ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر تو عمل چل جائے گھر میں، میرے عزیز میں تو عمل چلے، آج کے اس روحانی عزیز میں آج کے اس روحانی اجتماع میں ہم نے بار بار دوستوں نے جو محنت کی ہم نے بار بار معاف کرے سے پوچھا، اگر کوئی ذاتی شہرت معاف کرے، اگر کوئی ذاتی شہرت ہے رب ہمیں ہدایت مفادات، ہماری یہ خواہش تھی ہدایت کے روحانی، ہماری یہ خواہش تھی اللہ کے روحانی رسول کے جانب مائل اللہ اور اس کے رسول کے جانب مائل کرے، کچھ ہمارا رشتہ مصلح کے ساتھ مضبوط کرے۔